نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 انشاءاللہ آج سے ہمارا چوتھا پارہ سٹارٹ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمے والے قرآن پاک اوپن کر لیجئے۔ ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لن تنالو، ہرگز نہیں تم پا سکتے۔ لن جب بھی کبھی آتا ہے تو کسی بات کی زبردست نفی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لن تنالو، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ البرہ نیکی، نیکی کا مفہوم ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی، خیر کامل، رحمت الہی، رضائے الہی، جنت یا کوئی بھی بھلائی اور احسان کا کام، وہ سب بر کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ تو گویا یہ لفظ بر میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی تم میں سے اس نیکی کو بر تک نہیں پہنچ سکتا حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے من، مما جو ہے یہ من اور ما سے مل کے بنا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی کچھ حصہ، بعض حصہ، سم پارٹ، ٹھیک ہے۔ اور جو یعنی یہ معنی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرو، تھوڑا سا خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ سب کا سب خرچ کر دو اپنی نیکی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ پھر یہ بھی ہے تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ہی آپ کو خرچ کرنا ہے، تبھی آپ نیکی کو پا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وما تنفقو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، خواہ وہ چھوٹی سی کھجور ہی کیوں نہ ہو، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعامی، ہر کھانا، طعام کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، غذا، ہر طرح کی فوڈ اس کے اندر آ جائے گا، مے بی سالڈ اور لیکوڈ، کوئی بھی چیز جو بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ ساری چیزیں طعام کے اندر آئے گی، یعنی ہر کھانا کانا حلل لبنی اسرائیل، وہ تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرما، مگر جو حرام کیا اسرائیل، اسرائیل نے۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو جو انہوں نے اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا، اس کے علاوہ ہر چیز بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ من قبلی، من قبلی یعنی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ان تنزل التورات، کے نازل کی جاتی تورات، ٹھیک ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو وہ انہوں نے اپنی ذات پہ حرام کیا تھا۔ جو تورات بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد آئے تھے۔ قل فاتو، کہہ دیجئے، پس لے آؤ بالتوراتی، تورات کو، یعنی تورات کو پیش کرو، فتلوہا، پھر پڑھو اسے، تلاوت کرو اس میں سے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو تورات میں سے اس کو پروف کرو، اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ اس کے بارے میں واضح طور پر کلیئرلی بتاؤ۔ پھر بتایا فمن افطرا، تو جو کوئی گھڑ لے، گھڑنا، افطرا جو ہوتا ہے فا را اور یا، اس کا روٹ ہے، جھوٹ گھڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کوئی جھوٹ گھڑتا ہے علی اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، الکذب، جھوٹ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات لگاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی ان آیات کے کلیئر ہونے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ خود ساختہ بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنے والوں کو یہاں ظالم کہا گیا ہے۔ قُلْ صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ملت کیا چیز ہے؟ میم لام، لام اس کا روٹ ہے، طریقہ اس کا معنی لیا جاتا ہے، امللتو کہتے ہیں لکھوانا، ٹھیک ہے، اور یملل یعنی املا کرواؤ،
تو یہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ مراد وہ شریعت ہے جو پیغمبر لکھواتا ہے، ٹھیک ہے، وہ احکامات جو پیغمبر لکھواتا ہے اپنی امت کو. تو ملت کا اطلاق بھی دین کی طرح ان امور پر ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی ایسے احکامات، ایسے آرڈرز، ان کا کمپائلیشن، ان کا مجموعہ جن پر عمل کر کے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو ملت کی نسبت ہمیشہ ایک پیغمبر کی طرف کی جاتی ہے، خدا کی طرف نہیں کی جاتی. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے تو وہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہاں پر ملت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ملت کیا چیز ہے؟ شریعت کا مجموعہ، ان احکامات کا مجموعہ جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک بھیجے. وہ طریقے جو اللہ نے بتائے پیغمبر کو، پھر انہوں نے آگے بتائے، بول کر یا عمل کر کے، کسی بھی فارم میں. پھر فرمایا ابراہیم حنیفہ، وہ حنیف تھے، یکسو تھے. ٹھیک ہے، حنفہ اس کا روٹ ہے. یہ جنفہ کا اپوزٹ ہے، جیسے ہمیں پتا ہے جنفہ ایک طرف جھک جانا، کسی ایک طرف مائل ہو جانا. ٹھیک ہے، اب حنیف جو ہے وہ یکسو ہونا، یعنی انہوں نے اپنی راستہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا وہ اس کی طرف ڈٹ گئے، نہ رائٹ نہ لیفٹ. ٹھیک ہے، نہ ہی افراد کا شکار ہوئے نہ تفرید کا، نہ کسی چیز کو بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کیا اور نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا، بلکہ صراط مستقیم پر سیدھے قائم رہے. تو وہ اعتدال پر قائم تھے اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے راستے پر ہی وہ مائل تھے. پھر فرمایا کہ وہ وما کانا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہاں کلیئر بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، اللہ کے دین پر تھے، نہ کہ وہ مشرک تھے جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا. وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یا وہ بھی مشرک تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو کلیئر آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. انا اول بیتن، بے شک پہلا گھر، وزع، جو رکھا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے. وزع جو ہے یہ اس کا لفظی معنی رکھنا، رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور مجازی معنی یعنی کانٹیکچوئل میننگ آپ دیکھیں گے تو جنم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وضع حمل ڈلیوری کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت کامنلی. ٹھیک ہے، تو وزع یہاں پہ رکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ گھر جو نیچے رکھا گیا. ظاہر کرنا، بچھانا، بنانا، پیدا کرنا، یہ سب اس کے مفہوم کے اندر آتے ہیں. تو پہلا گھر جو نیچے لا کر رکھا گیا، اس کی تعمیر کی گئی، للناسی، تمام لوگوں کے لیے، تمام جہان کے لیے. للذی، وہ کیا تھا؟ وہ تھا جو ببکتا، مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں بتایا یہ مکہ کا لفظ کی جگہ یہاں بکہ کیوں لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مکہ ہی تھا، لیکن میم اور با، یہ تجوید کا رول ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مخرج آس پاس ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو بکہ بھی کہتے تھے بعض لوگ، مکہ یا بکہ. اور دوسری رائے بتائی جاتی ہے کہ یہ اس کا لفظ جو ہے وہ بکہ ہی ہے اصل، اور روٹ اس کا با کاف کاف ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہجوم کرنا، رش کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ ہجوم کرتے تھے، ہر وقت وہاں ہجوم رہا کرتا تھا، مختلف علاقوں سے لوگ آ کے خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے. تو اسی لیے اس کے لیے ہجوم کا لفظ یعنی بکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ایک اور معنی بھی دیا جاتا ہے بکہ کا، توڑنے والا، بریک کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا سے ٹوٹ کر، الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے. مکہ کا لفظ تورات میں بھی آج تک بکہ کے نام سے ہی موجود ہے. زبور کی آیت میں آتا ہے کہ وادی بکہ میں رہنے والوں کو مبارکباد دی گئی. ٹھیک ہے، اور بعض جگہ تورات میں نئے جیروسلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ تورات کے اکارڈنگ بکہ کو جیروسلم شمار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا دیکھیے مبارکن، وہ بابرکت ہے. ٹھیک ہے، مبارک ہے. تو برکت میں با راف کاف اس کا روٹ ہے، برکہ کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو برکت یعنی اونٹنی بیٹھ گئی. عربوں کے یہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی وہاں ساری خیر و برکت آ جایا کرتی تھی، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ کیونکہ اس اونٹنی کے ذریعے انہیں ہر طرح کی رزق مہیا ہوتا تھا، ان کا معاش کا ذریعہ بھی بنتا تھا، دودھ ملنا، ان کی سواری کا استعمال کرنا، کئی دن تک بغیر کھائے پیے اس اونٹ کا کام کرنے کی صلاحیت رکھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ برکت کا سبب تھی. کہ اسی لیے جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نا برکت، اونٹنی کا بیٹھ جانا، تو وہیں سے اس کو مبارک کے لیے استعمال کیا گیا جس میں برکت ڈالی گئی ہے. پھر بتایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے.
یعنی وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس سے برکت حاصل ہونا یہ بھی ایک طرح سے انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور عالمین یعنی سارے جہان والوں کے لیے سبب ہے. پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں. بینات جو ہے، بین کہتے ہیں ایسی چیز جو سب کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے ہوتی ہے. ہم نے پڑھا نا بینہ یدیہ، یعنی جو ہاتھوں کے سامنے موجود ہے. تو ایسی نشانیاں جو واضح ہیں، کلیئر ہیں، سب کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. مقام ابراہیم، اور ساتھ میں مقام ابراہیم کو بھی نشانی کہا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور مزید نشانیاں بھی ہیں، جیسے حجر اسود کا ہونا، زمزم کا ہونا، صفا مروہ، رکن یمانی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب نشانیاں اللہ کی. تو اور اس کے علاوہ مزید نشانیاں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں کہ وہاں پر اس گھر کو جب بھی ڈھانے کی کوشش کی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، خاص کر کے ابرہہ کا واقعہ جیسے ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کی کیا برکتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ وہی ہے. پورے سال آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. صدیوں سے وہ جگہ آباد ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں. اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان دیکھتا ہے پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، بار بار اس کا دل کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ دنیا کی کسی بھی اور مونیومنٹ کے اندر یہ اس طرح کا اٹریکشن یا اس طرح کا بار بار جانے کا جو انسان کے اندر کیلیبر ہے، یہ اس کسی بھی مونیومنٹ کے اندر نہیں ملتا. یہ معاملہ خاص اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مقام ابراہیم میں جو نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ صرف فٹ پرنٹس نہیں تھے، بلکہ ان کے ٹخنے تک اندر دھسے ہوئے اس تک کے مارک نظر آتے ہیں، جو بے شمار ملینم گزرنے کے بعد بھی موجود ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے جو آج تک ان کے پاؤں کے نشان موجود ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی داخل ہوا اس میں، اس اللہ کے گھر میں، مکہ میں، تو وہ امن میں آ گیا. یہ ایک اور بڑی نشانی ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ وہ آخرت میں بھی امن میں آ جائے گا. دنیا کے حساب سے کیا امن رہتا ہے کہ وہ فری آف سٹریس رہتا ہے. جیسے کہ ہمیں حدیث میں بھی اس کا مظاہرہ ہوا کہ کوئی عورت جو ہے اگر وہاں سے فرمایا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم اگر حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی لیڈی اکیلے بھی طواف کرنا چاہے تو وہ آرام سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کو ایک طرح سے ٹینشن فری ماحول پرووائڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، بلا ڈر یہ وہ کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گھر بنایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دور جاہلیت میں بھی کوئی اور راستہ بھی محفوظ نہیں تھا. حرام مہینوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایریا صرف حرمت والا تھا، تو اس کے علاوہ اس کے آس پاس علاقوں میں جنگ و جدل کا ماحول رہتا تھا، لڑائی جھگڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ امن کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی. وَلِلَّهِ علی الناسی، پھر اس کے بعد بتایا کہ اس میں اللہ ہی کے خاطر لوگوں پر ہے کہ وہ کیا کریں، حج البیتی، کہ اللہ کے گھر کا حج کریں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا من استطاع، جس کے اوپر استطاعت ہو، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، الہی سبیلا، اس کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو حج کا لفظ استعمال ہوا ہے، حج البیتی میں ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہے اس کا ارادہ کرنا، قصد کرنا. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنوں میں حج ہی اس کا معنی لیا گیا ہے، یعنی ایک مخصوص عبادت. پھر یہاں دیکھیے من استطاع میں استطاعت جو ہے تو واو اور عین اس کا روٹ ہے، یعنی خوشی سے اطاعت کرنا. تو یہاں مراد ہے کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے، اور اطاعت بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر استطاعت ہو، جو طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی، اس کے پاس سارے سورسز موجود ہوں. اور سبیل، سبیل میں سین با اور لام اس کا روٹ ہے، وہ راہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت بھی ہو، یعنی راستہ بھی آسان اور پرسکون ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ راستے میں اتنی مشکلات ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ہمیں حج کے لیے جانا ہی جانا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو راستہ بھی پرسکون ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی بھی شے کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ چیز جو ہے اس راستے میں موجود نہ ہو. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز ہمیں بتا دی ہیں. اس کے باوجود بھی ومن کفرا، جو کوئی کفر کرتا ہے، تو یہاں کیا کفر ہے، اللہ کے لیے اللہ کے گھر نہ جانا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرنا. ٹھیک ہے. جو کوئی کفر کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر کون آتا ہے یا نہیں آتا، تمام جہان والوں سے وہ بے نیاز ہے.
پھر فرمایا اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے اسپیشلی کہا جا رہا ہے انہیں پن پوائنٹ کر کے، قل یا اہل الکتابی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کی آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیت کونیہ اور ایک آیت شرعیہ۔ تو کون جو ہے کون و مکان سے بنا ہے، یعنی کائنات کی نشانیاں، وہ نشانیاں جو ہم پورے یونیورس میں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور آیت شرعیہ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہے جو آسمان سے وحی کی فارم میں ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچائی۔ تو ٹھیک ہے، کونیا میں سورج کا نکلنا اللہ کی نشانی، رات کا آنا، دن کا آنا، ستاروں کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، پھر بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ تم اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہو، تو وہ لوگ ان آیات کا، آیت کونیہ کا کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیات، اللہ کی قرآن کا، اللہ کی ان آیات کا جو قرآن میں موجود ہے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو احکامات قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لاتے تھے وہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ واللہ شہید علی ما تعلمون، اور اللہ تعالیٰ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے کاموں پر وہ گواہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارا انکار بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دل کے اندر اس کی رضامندی بھی دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتابی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدونا کیوں تم روکتے ہو، کیوں تم پھیرتے ہو۔ تصدونا سواد دال، دال اس کا روٹ ہے، صد کہتے ہیں رکاوٹ کو، ٹھیک ہے، تو تصدونا رکاوٹ ڈالنا، باز رکھنا، غیر محسوس طریقے سے کسی کو روکنا اور اسے پتہ بھی نہ چلے، یعنی کسی کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ نے اسے اس کام سے روک دیا، اسے پھیر دیا۔ اتنی چلاکی سے، اتنی صفائی سے آپ نے کام کیا کہ کوئی انسان جو کسی کام پر آمادہ تھا اس کا ایک دم مائنڈ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تصدونا۔ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، کہ یہاں پر خاص کانٹیکسٹ میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ ہم وہ تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ من آمنا، اسے جو ایمان لایا، یعنی ایمان لانے والوں کو روکا جاتا تھا۔ تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں کس میں، اللہ کے راستے میں، عوجن ٹیڑھا پن، کجی، ٹھیک ہے۔ تو تبغونا با غین اور یا اس کا روٹ ہے چاہنا اور تلاش کرنا، اور عوج جو ہے وہ ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ عوج وہ ٹیڑھا پن جو آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی عقل اور بصیرت سے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ مراد ہے ان کی ایسی کوشش ہے جس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس اگر اوج کا لفظ استعمال ہو جائے، یعنی عین کے ساتھ زبر ہو، تو ایسا ٹیڑھا پن جو نظر آ سکتا ہو، یعنی جیسے آپ مثال کے طور پہ دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں اور وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فزیکل جو آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، اس کے لیے اوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو انٹینجبل ہے اس کے لیے عوج کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو۔ تو راستے کا ٹیڑھا پن ہونا یہ کس طرح نظر آتا ہے؟ سیدھا سادہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس میں ٹیڑھ کس طرح نکالی جا سکتی ہے، اس سے کس طرح لوگوں کو روکا جا سکتا ہے؟ جیسے اس کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ شکوک و شبہات میں ڈالنا، کہ انسان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال لینا کہ وہ اپنے دین پر ہی شک کرنے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، کرٹیسائز کرنا دین کو، دین کے لیے ایسی ایسی باتیں نکالنا، سوال اٹھانا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کا دل بدل ہو جائے دین کی طرف سے، کہ دین کے لیے سازشیں کرنا، حق کو چھپانا، کوئی بات آپ کو صحیح معلوم ہے، جیسے کہ اہل کتاب کو حق بات معلوم ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود وہ چھپا دیا کرتے تھے، تو یہ بھی ٹیڑھے پن کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کی دور کی باتیں لانا، لوگوں میں وہ تازہ کرنا اور ان کو آپس میں لڑانا، یہ سارے طریقے اہل کتاب کے تھے اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پیش کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو، تم گواہ ہو، تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، پھر بھی تم دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اب۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بہت امپورٹنٹ آیت ہے سمجھنے کے لیے اور عمل بدلنے کے لیے، پہلی ہی آیت اس کی چوتھے پارے کی ہماری۔ نیور ول یو اٹین دی گڈ، یعنی گڈ یعنی ریوارڈ، انٹل یو اسپینڈ ان دی وے آف اللہ فرام دیٹ وچ یو لو، یعنی بتایا گیا کہ تم نیک بن ہی نہیں سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نہ تم نیک بن سکتے ہو جب تک تم خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے اس میں سے۔
تب تک اللہ کا انعام تم نہیں پا سکتے، اس کی جنت کے مستحق تم نہیں ہو سکتے، اللہ کی اطاعت کے دعوے میں تم سچے بھی نہیں ہو سکتے جب تک وہ قربانی کی سطح پر نیکی کرنا نہ جانے، اپنی محبوب چیز کی قربانی دینا۔ جیسے ہم اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہوتا ہے ہم وہ دے دیتے ہیں، وہ کپڑے جو ہم نہیں پہن رہے ہوتے ہیں ہم وہ کسی کو ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا ٹوٹا پھوٹا مال جو گھر میں رکھا ہے، کوئی سامان ہے، کوئی بھی چیز، پرانے کپڑے، یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ تر عمومی طور پر میجورٹی کا یہی کام ہے کہ وہ انہی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں فرمایا گیا کہ اپنی محبوب چیز میں سے آپ صدقہ کریے، تب تک آپ نیک نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کا نفس اس میں آپ کے کنٹرول میں آ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنی فیوریٹ چیز دیتے ہیں، تبھی وہ اللہ کی اطاعت پر بھی آمادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ نیک نہیں بن سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی زبردست تاکید کے ساتھ بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا بتایا گیا؟ اگر ہمیں کچھ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر اس بات کو دیکھیں، چیک کریں اپنے آپ کو، کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی زندگی کے معاملات میں آپ دیکھیے، اپنے رویوں میں دیکھیے، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو ویسا ہی کیا آپ دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ خیر کا حریص ہوتا ہے، اپنے لیے تو وہ بھلائی چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے ویسا معاملہ نہیں کرتا۔ دلوں میں انسان کی تنگی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ سب کے دلوں میں تنگی ہے، سب کے دلوں میں ہے کہ وہ اپنے لیے بخیلی کرے، اپنے لیے بہتر سے بہتر اٹھا کے رکھے، لیکن جو انسان اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے تو اس کے لیے نیکی کا معیار تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سخت امتحان ہے، اسی لیے سب کا سب دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ اس میں سے دو جس کو تم چاہتے ہو، یعنی تھوڑا سا اماؤنٹ دو اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جو جس درجے کی قربانی کرے گا اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے اس آیت کے لیسن، کہ انسان کسی کو دے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہم نے اسے دے دیا اب یہ ہمارے احسان کے تلے رہے، وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ایکچولی اپنے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے جمع کر لیا وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ ویسٹ ہو جائے گا، لیکن جب آپ اللہ کے لیے وہ چیز، اس چیز کو خرچ کر دیں گے، دے دیں گے کسی کو، تو وہ آپ کی ایکچولی جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے اپنے لیے جمع کر لیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لہٰذا جو بھی ہم دیں گے وہ وقتی طور پر ہمیں جاتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن وہ پلٹ کر ہمیں ضرور ملے گا اور زیادہ ہو کر ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جہاں ہم زیادہ ضرورت مند ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں وہ مہیا کر سکتا ہے۔ تو ہم دنیا میں شاید اپنی چیزوں کے اتنے ضرورت مند نہیں ہیں جتنا ہمیں ان چیزوں کی آخرت میں ضرورت ہوگی، کیونکہ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ہماری نیکیاں، خاص طور پہ وہ صدقہ جو انسان ضرورت کے وقت ہو اور اسے مال سے محبت بھی ہو، تب وہ اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر چیز اپنی اچھی بہترین چیز ہے اسے اسٹور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس نہ جائے، وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، اور ہم ردی چیز کو اٹھا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں تم آج اپنے لیے بچا بچا کر رکھ رہے ہو، زندگی انسان کی اتنی ہے ہی نہیں، ہماری مہلت کتنی ہے ہم نہیں جانتے، کب ہمارا آخری لمحہ آ جائے ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو جو ہم آج جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہم انہیں کب تک جمع کر لیں گے اور کتنے سال ہم انہیں جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑھاپا آئے گا، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں نکالنی ہیں، ہم ان کی حفاظت میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، انسان گولڈ وغیرہ لے کے رکھ لیتا ہے یا اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے، پھر وہ اسی کی ٹینشن میں لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، وہ کھو نہ جائے مجھ سے، تو انسان اس کی حفاظت میں مستقل اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے، اسی میں مشغول رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی زندگی کتنی ہے، اس کے پاس آگے کیا رہے گا، جو بھی ہم آج جمع کر رہے ہیں ہم اسے کل پا لیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرے جسے ہم چاہتے ہیں۔ پھر یہاں بتایا دیکھیے کہ انفاق میں صرف مال نہیں آتا، جو کچھ آپ کے پاس ہے، علم ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، سکلز ہیں، آپ کی جو بھی بہترین چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرچ کریں۔ تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خواہ یہ چیز جو ہے، یہ جو خیر خواہی جو چیز ہے، یہ اتنی عام ہو جائے، اتنے وسیع پیمانے پہ لوگوں تک پہنچے، خیر جو ہے ایک دوسرے تک پہنچے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے،
ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس اچھی چیز ہے تو آپ اپنے غریب بھائی بہنوں کو اس تک پہنچائیں، دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی آپسی محبت بڑھے گی، یونٹی ہوگی اس میں. ٹھیک ہے، ایک ہی جیسی چیز آپ استعمال کرتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دوسرے انسان کے پاس وہ نہیں ہے، وہ محروم ہے اس سے، تو اس کے اوپر حسد بھی ہوتی ہے، جیلسی کا بھی ایک طرح سے خدشہ لگا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں تاکہ آپ کی چیز بھی نظر بد سے بچ سکے. ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی کچھ نہ کچھ مہیا ہو جائے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے جو بھی تم دیتے ہو اللہ کے راستے میں، جو کچھ تم خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. فوراً بیلنس جو ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز بھی عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، بر نیکی جو اس آیت میں ہم نے سیکھا، اور بر جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو کیا چیز بتائی؟ سچائی کو اختیار کرو، سچائی نیکی کی طرف لے کے جائے گی آپ کو، نیکی جنت کی طرف لے کے جائے گی. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی نیت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے جو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ لیا جاتا ہے. تو اسی لیے سچائی ہی بر کی طرف لے کے جاتی ہے. سب سے پہلے ہمیں سچا ہونا ہے، اپنے ساتھ سچ بولنا ہے. جو ایمان میں سچا ہے وہی آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچا ہو سکتا ہے، اور وہی اس مشن کو آگے لے جانے کے حقدار ہوگا. ٹھیک ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، آگے کی آیات میں یہود کی طرف سے کیے جانے والے مسلمانوں پر کچھ اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، جس میں پہلا اعتراض ان کا کیا تھا؟ کچھ کھانے جو شریعت محمدی میں حلال ہیں وہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھے. ٹھیک ہے، ان کا یہ ماننا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو، تو جیسے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزیں حلال کیسے ہو گئی؟ ان کو تم نے اپنے لیے حلال کیسے کر لیا؟ تو کون کون سی چیزیں تھیں یہاں پر؟ پہلے آپ اس آیت کو سمجھیے، دیکھیے کہ بتایا کہ all food was lawful to the children of اسرائیل، سب کچھ حلال تھا except what اسرائیل had made unlawful to himself، انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا. بتایا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، کیونکہ ان کو ارکونسا کی بیماری تھی، ان کو ایک پرابلم تھی، ایک بیماری تھی شیاٹکا جو کہلائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو پرہیز کرنے کو کہا گیا. ترمذی میں آتا ہے کہ ابن عباس روایت ہے، یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے لیے حرام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بادیا یعنی جنگل میں رہا کرتے تھے، تو اور انہیں عرق النساء ہو گئی تھی، تو اسی لیے بطور علاج انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یعنی ایز اے پریکاشن کے طور پہ، اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جائے، جیسے آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ شوگر کو اوائڈ کرتے ہیں، میٹھے کو، کاربوہائیڈریٹس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے اس ڈیزیز میں اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کے لیے کرا تھا، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچوں بنی اسرائیل تمہارے لیے بھی یہ سب چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ان کی خود ساختہ چیزیں تھیں کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ان کو حرام کر لیا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ. ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم تم پہ حرام کری ہیں تو ایک پروف دیجئے ان کا، کیونکہ ان کا سوال تھا نا کہ آپ امت مسلمہ ہو کے ان چیزوں کو کیوں حلال کرتے ہو. تو ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں؟ جب بھی آپ کے سامنے بھی کبھی کوئی ایسی بات آئے جس میں حلال یا حرام کا کوئی قاعدہ ہو، یا کوئی چیز آپ کو حرام بتائی جائے، تو ضرور اس پہ دلیل مانگیے کہ یہ سنت میں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل پر جو کچھ چیزیں حرام ہوئی تھی ان کے اوپر، تو وہ کب ہوئیں اور کیوں ہوئیں؟ ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے ہوئیں؟ تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے تو ان پر کوئی نعمت حرام کر دی جاتی تھی سزا کے طور پر. کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو کوئی ملنے والی نعمت ہوتی ہے اس سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے جو اٹک جاتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں ملنے والی ہوتی ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے جو کسی بیماری کی فارم میں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں اسے کھانے سے.
کسی بھی طرح کے انٹیک سے. تو اللہ کے بندے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بعض اوقات تو سزا کے طور پر وہ کچھ چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ان کے گناہوں کے سبب. پھر یہ بتایا کہ ان کے فقہا یعنی ان کے جو عالم لوگ تھے ان کی موش گافیوں کی وجہ سے، یعنی جو وہ زیادہ باتیں کرنا، اپنی طرف سے فتوے دینا، غلط بیانی کرنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. ان کی سرکشی، کثرت سوال کے سبب بھی ان پہ کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا. اور پھر یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ کچھ چیزیں جن کی حرمت ان کے بزرگوں سے منقول تھی، یعنی ان کے بزرگوں نے کچھ چیزیں جو بتائی تھی حرمت کے قانون کے تحت، تو وہ بھی ان کے لیے حرام انہوں نے اپنے لیے سمجھ لی تھی، ایکچولی اللہ کی طرف سے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا قاعدہ ہمیں منسوب نہیں کرنا. اور اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ بولیے کہ ہمارے پاس تورات کے ساتھ پروف لے کر آئیے کہ کہاں موجود ہے یہ سب چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، حلال کر دی ہیں، یا ہم زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا باتوں باتوں میں کبھی بھی ہم یہ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم کو فلاں چیز دے گا. کوئی بھی ایسی بات جس میں ہم اللہ کی طرف اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر کوئی بات نہ کریں. اگر ہمیں اس کے بارے میں واقعی علم ہے کہ وہ قرآن میں موجود ہے تو ضرور بے شک آپ اللہ کا نام لیجیے. اس کے علاوہ باقی معاملات میں، باتوں میں پرہیز کیجیے کہ اللہ کا نام لے کے نعوذ باللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور ہم صرف کسی کو ڈرانے کی غرض سے یا سمجھانے کی غرض سے اپنی یہ کہی ہوئی باتوں کو اللہ کا نام لے کر بتا دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں سختی سے پرہیز کرنا چاہیے. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ تم فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، جو مشرک نہ تھے. ٹھیک ہے، تو ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، اور شریعت محمدی میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امت محمد کو ملت ابراہیم سے نسبت دی گئی ہے، لیکن یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں. تو اس طرح یہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے کہ اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو یہ ساری چیزیں حرام چیزیں کیوں کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہی پیروی کیجیے، ان کے طریقوں کی. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی. کچھ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ان کی امت تک پہنچائیں. اور ایسے ہی ملت ابراہیم کی نمایاں خصوصیات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ہی کو حلال اور حرام کا قانون قرار دینے کا مختار سمجھنا، پھر آخرت کی جزا و سزا پر یقین رکھنا، اپنی ذات اولاد سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا، یعنی اللہ سے سچی محبت رکھنا، ایسی محبت جو کسی سے نہ ہو، نہ ہی اپنی ذات سے، نہ اپنی اولاد سے. پھر اپنی رائے اور مشورے کو کوئی معنی نہ دے کے اللہ تعالیٰ کی بات کو اوپر رکھنا. یہ ایسے نمایاں پہلو ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تھے، اور ہمیں اسی ملت کو فالو کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی حد درجے کوشش کرنی چاہیے، جو ہمیں ان کے اسوہ حسنہ سے سیکھنا چاہیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے. اب یہاں پر دوسرے اعتراض کا اس کا جواب دیا گیا ہے جو اہل کتاب نے اٹھایا تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبے کی طرف قبلہ کر کے کیوں رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یا پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، مسلمان خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ سب سے پہلا گھر عبادت کی غرض سے جو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ مکہ میں ہی تھا، بیت المقدس میں نہیں تھا. پہلا اللہ کا گھر جو دنیا پہ قائم کیا گیا، اس کی تعمیر کی گئی، وہ یہیں پر ہی تھا، مکہ کے اندر ہی تھا. اس کی ہسٹری بھی ہم تفسیر میں پہلے پڑھ چکے ہیں. جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت مسجد حرام اور مسجد اقصی
دونوں ہی ڈھہ گئی تھی، دونوں کی دیواریں ڈھہ گئی تھی، اور ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے مسجد حرام تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد مسجد اقصی، طوفان نوح جب آیا تو اس کے بعد یہ دونوں ہی مسجدیں گر گئی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر نو کیا، اس کا دوبارہ سے اس کی عمارتوں کو قائم کیا، اس کی بنیادوں کو بلند کیا، انہی بنیادوں پر جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، اسی پہ کھڑا کیا انہوں نے، یعنی اسی بیس کے اوپر اس کا نقشہ تیار کیا گیا۔ ایسے ہی بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ مسجد اقصی کو 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا، یعنی وہ بھی انہی کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ پھر دوبارہ سے اسی نقشے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عبادت گاہ کی فارم میں تعمیر کیا، جس کو یہود اپنے لیے عبادت گاہ مانتے ہیں، اور اس کو ہیکل کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی آپ نے سنا ہوگا، تو ہیکل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبادت گاہ، جیسے مسجد، اسی کا اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہوئی تھی وہ فرشتوں نے ہی کی تھی، آدم علیہ السلام کی دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اب عرش کے نیچے ایک گھر ہے، آپ نے قرآن میں بھی سنا ہوگا بیت المعمور کے نام سے، تو عرش کے نیچے جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، وہ طواف کرتے ہیں، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کے اس کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، یعنی اتنا ہجوم ہے فرشتوں کا، وہ ان کا عبادت گاہ ہے وہاں پہ، ان کی طواف کی مقام جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، ایسے ہی ان کا بیت المعمور ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے نیچے آپ سمجھ لیں بالکل دنیا میں جو قائم مقام ہے اس کا وہ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس لیے بتایا گیا کہ آسمان کی فرشتوں کی عبادت کے لیے وہ تھا، اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو گھر بنایا تھا وہ یہی بیت اللہ تھا جو مکہ میں آباد تھا۔ پھر آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، یعنی اس کو اور بہتر طریقے سے بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر طوفان نوح میں جب اس کی دیواریں ڈھہ گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیاد پر اس کی دیواریں قائم کی، اس کو کھڑا کیا، اس کو بنایا۔ پھر عمالقہ کی قوم نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں آ کر بسی تھی، جس میں اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ میں انہی کے وقت میں جو وہ قوم آ گئی تھی، اس نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس کے بعد بنو جھرہم نے، پھر قریش نے کی، اور قریش میں بھی پہلی دفعہ قصی بن کلاب سے ہوئی تعمیر، اور دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جس میں حجر اسود کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کیا تھا کعبے میں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف، پھر سلطان مراد بن سلطان احمد، یعنی جو ترکی کی بادشاہت ہوئی تھی اس وقت میں اس کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ گھر زمین پر انسانوں کے لیے ہی بنایا گیا تھا، ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور سب سے پہلا گھر یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے کہ پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہی بنایا تھا۔ فرمایا کہ یہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے اور تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، جو بھی وہاں جائے گا وہاں کے معجزے دیکھے گا اور اللہ کو پالے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے گھر کی زیارت کا ان کو موقع ملا ہوگا، اللہ نے اس شرف سے بخشا ہوگا، آپ دیکھیں گے وہاں پہ کتنے ایسے معجزات، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ آپ کچھ دعا کرتے ہیں یا آپ کچھ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں وہ فوراً چیز آپ کے سامنے مہیا ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ فی آیات بینات، یہ بتایا کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی نشانیاں، اب اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون کون سی نشانیاں ہیں۔ بینات ایسی نشانیاں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان سے ہدایت پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا خانہ کعبہ ہے کہ بے آباد جگہ پر آباد ہوا اور وہاں اب کتنی رونق ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم جو ہے جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں پر آپ کے پاؤں کے اینکلز تک کے نشان موجود ہیں، اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو اللہ کی خاطر بے گھر ہوتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عزیز کر دیتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشانوں کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔
اور دنیا تڑپتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. آپ دیکھیں گے نا جب بھی مقام ابراہیم کے آس پاس آپ طواف کرتے جائیں گے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشانوں تک کی حفاظت فرمائی. جیسے حاجر علیہ السلام کا جو ان کی سنت رہی ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرنا, تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے لیے محفوظ کر دیا کہ سب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اسی طریقے پر. پھر اس کے علاوہ وہ جو اللہ کا گھر ہے, ایک ایک طرح سے ایک کمرہ ہے. آپ دیکھیں گے نا یہ جو کعبہ ہے ایک کمرہ ہی تو ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک روم ہے وہ. اس کے باوجود بھی اس میں اس کی کتنی عظمت ہے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. صرف ایک فور کارنر کا کمرہ ہے, پتھروں کا بنا ہوا ہے, اس کے اندر کیا ہے کچھ چیزیں رکھی ہیں, بابرکت چیزیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں اس سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے, اسی لیے ہمیں اس سے محبت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حجر اسود کو نشانی بتایا گیا کہ سائنٹیفکلی پروف کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کا پتھر نہیں ہے, وہ ایک اس طرح کا مٹیریل ہے کہ وہ دنیا میں نہیں پایا جاتا, وہ کسی اور پلانٹ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پھر اس کے بعد آتا ہے زمزم کے کارناموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زمزم جو ہے جو پانی ہے وہ اس کا جو کنواں ہے 5 فٹ 6 انچ کی اس کی ہائٹ ہے, اور اس کا سورس زمین کے نیچے سے آ رہا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ پتہ نہیں چل پایا, بس وہ زمین کے اندر سے ابل ابل کر پانی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر فلورائڈ پایا جاتا ہے جو بیکٹیریا کو کل کرتا ہے. اس کے علاوہ کیلشیم اور میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے زمزم کے پانی میں جو انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ریسرچ کی گئی زمزم کے اوپر, باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی الگ سے, تو اس کا جو کنواں ہے وہ آج تک خشک نہیں ہوا, لاکھوں لوگوں کی پیاس کو بجھاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس میں جو نمکیات موجود ہیں, جو سالٹس ہیں, ان کی مقدار ہمیشہ برابر رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایلیمنٹ یا کوئی کیمیکل اس میں زیادہ کم زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی نمکیات ایسے نہیں ہیں جو اس میں ہمیشہ سے ایسا ہے کہ وہ یکساں رہے ہیں. پھر اس کے ذائقے میں اول روز سے آج تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اس کی صحت بخش ہونے کے سب قائل ہیں کہ وہ انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وسیع پیمانے پر مدینہ منورہ تک اس کو فراہم کیا جاتا ہے, ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, اپنی اصل حالت میں سپلائی کیا جاتا ہے. وہ نہ ہی اس میں کلورائڈ ڈالا جاتا ہے, نہ ہی اس کے اندر کوئی اینٹی سیپٹک ڈالا جاتا ہے. پھر دوسرے کنووں میں نباتاتی گروتھ ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے نا کہ جو کائی جم جاتی ہے یا اس میں پیڑ پودے نکلنے لگتے ہیں, کسی بھی طرح کی اس میں رنگت کی تبدیلی ہو جاتی ہے. باقی کے کنووں میں یہ سب پایا جاتا ہے, لیکن یہ ایک واحد ایسا پانی ہے جو ہر قسم کی افزائش سے پاک ہے, کوئی ایڈلٹریشن اس کے اندر نہیں پائی جاتی. سبحان اللہ. اور اس علاقے کا امن بھی بتایا جاتا ہے کہ قبل اسلام یہ علاقہ, مکہ کا علاقہ, جھگڑوں کا جنگوں کا ٹھکانہ تھا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا. کہ یہ ساری چیزیں آیات بینات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں, اور مقام ابراہیم جیسے ہم نے پڑھا. پھر فرمایا کہ ومن دخلہ, جو کوئی اس میں آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو امن والا کس طرح سے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے, شیطان کی وسوسوں سے بچ جاتا ہے, اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ دوڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں امن بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا, آج کے بعد ہجرت ختم, البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی رہے گی. جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے, اس دن سے اسے حرمت والا بنا دیا ہے, اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی. اور یہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا, یعنی کسی کو اجازت نہیں ملی لڑنے کی, اور مجھ کو بھی ایک گھڑی تک درست ہوا ہے. یعنی جب فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو اس وقت میں اگر کوئی لڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاؤنٹر اس پہ فائٹ کر لیتے. ایک گھڑی کے لیے اللہ نے اجازت دی, ادروائز اس سرزمین کے اوپر جھگڑا لڑائی کرنا سخت منع ہے. پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی, نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں گے اور نہ شکار کیا جائے گا, نہ ہی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا, الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور اس تک اسے پہنچا دے, نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے گا. تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا, اذخر کی اجازت ہے.
تو مکہ کی حرمت اور امن کا پہلو کیا سامنے آتا ہے کہ وہاں قتال ممنوع ہے، شکار بھی منع ہے، شکاری جانور بھی وہاں پرامن ہے. پھر درخت کے پودے یہ سب ان سب کا بھی کاٹنا ناجائز ہے. گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتے آپ، ہتھیار لے کر چلنا منع ہے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ یہ ساری چیزیں منع ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے. حج کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو کیا عذر پیش آ جائے. یعنی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ بالکل ڈیلے نہ کریں، آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ کے پاس وہ استطاعت رہے گی یا نہیں رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد موقع عطا فرمائے. تو حج جو ہے ایک فرضی عبادت ہے. اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہے کہ جب انسان کو حج کرنا چاہیے تو کیا نیت ہونی چاہیے اس کی. کیا اسے شہرت یا ناموری حاصل کرنی ہوتی ہے، یا وہاں پہ جا کے اسے بزنس کرنا ہے، اپنا پیسے کمانا ہے، یا کسی اور مقصد سے وہ حج کرنے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حج کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ ہمیں حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی ریاکاری دکھاوا لوگوں کی نظروں میں نیک بننا اس کا مقصد نہ ہو. شاپنگ کرنا وہاں سے یا لمبی لسٹ تیار کر کے جانا کہ وہاں سے فلاں فلاں سامان لے کر آئیں گے اسی نیت سے جانا. آپ جاتے ہیں، آپ کو وقت ملتا ہے اپنے لیے شاپنگ کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن صرف اسی نیت سے جانا یہ آپ کا فرض ادا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں پر حج کو لازم کیا. ٹھیک ہے، اس گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس میں حج کے لیے بلاؤ. سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس ویرانے بے آباد سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی. یعنی ان کو خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز، جیسے آپ بھی بات کریں گے تو آپ کی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک آواز جائے گی، تو پوری دنیا میں ان کی آواز کیسے پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں بھی تمام وجود کو پہنچایا گیا. اور جس کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی انہوں نے جواب میں لبیک کہا. اسی لیے حج میں بھی آپ دیکھیں گے نا تلبیہ ہے لبیک پڑھنا. تو جو روحیں اس وقت اس پکار پہ جنہوں نے لبیک کہا تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کر دی، حج یا عمرہ. ٹھیک ہے، جو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے ایک طرح سے. تو یہ آیت جو ہے حج کی فرضیت پر دلیل ہے، لیکن استطاعت رکھنے والوں کے لیے. اب استطاعت رکھنے، آپ استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ تو استطاعت کا کے اندر کچھ پوائنٹس آتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے، یعنی آنے جانے کا خرچ ہونا چاہیے، وہاں رہنے کے لیے آپ کے پاس اتنا مال مہیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد راستہ پرامن ہونا چاہیے، اور آپ فزیکلی بھی صحت مند ہو، جسمانی استطاعت رکھتے ہوں. آپ آزاد ہونے چاہیے، یعنی آپ غلام ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے. پھر آپ بالغ ہوں، ٹھیک ہے، اور عاقل بھی ہوں، مجنون پر حج نہیں ہے. پھر عورت ہے اگر تو اس کے ساتھ میں اس کا محرم ہو، حالت عدت میں وہ عورت نہ ہو، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اخراجات آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ گھر والے بالکل ہی مفلس ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی آپ کے پاس ہر چیز مہیا تھی، آپ حج کر سکتے تھے، پر آپ دنیا میں اتنا لگے ہوئے تھے، اتنا مصروف ہو گئے تھے اپنے دنیاوی کاموں میں کہ آپ نے حج نہیں کیا. تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ یہودی مرتے ہیں یا عیسائی مرتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ استطاعت سبیل میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بھی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. تو جس کے دل میں شوق ہی نہیں، جس کو اللہ سے محبت ہی نہ ہو، تو پھر وہ زبردستی نہیں جا سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نصیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو کوشش کرتا ہے تو اسے راہ بھی مل جاتی ہے. اگر آپ کی نیت واقعی سچی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام انشاءاللہ ضرور کر دے گا. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اس کو اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تم اچھا کرتے ہو تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کا بھی نقصان تم کو پہنچے گا.
سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی ہو، خواہ وہ بدنی ہو، مالی ہو، قلبی ہو، لسانی ہو، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اس کو کریں. ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں کہ میرے گھر میں آنا، یا شادی ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی بھی کسی طرح کی گیدرنگ ہے، آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اگر سامنے والا منع کر دے یا آپ کے انویٹیشن پہ نہ آئے تو کیسا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، دعوت ہے آپ کے لیے، آپ کے اوپر فرض ہے اللہ کے گھر جانا، تو آپ پھر منع کرتے ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا، حالانکہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ محتاج ہے. وہ ہمارے ہی لیے ہے کہ جو انسان حج کرتا ہے تو اس کے حج مبرور کا کیا بدلہ دیا جاتا ہے؟ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے جنت کا وعدہ دیا جاتا ہے. قل یا اہل الکتابی لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. یہ بتایا کہ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، تمہارے سامنے ساری نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے. قل یا اہل کتابی لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا. کہ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، کس کس طرح سے اللہ کے راستے سے روکا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. لوگوں کو متنفر کر کے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے، ان کو شک میں ڈال کے، نبی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ڈاؤٹ میں ڈال کے، کوئی بھی ایسی چیز آپ سائنٹیفکلی کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب لکھا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کو اپنے دین سے بد دل کر دے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شک میں ڈالنے میں ہیں. اگر آپ اپنے طرز عمل سے بھی کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے ایکشنز کے تھرو بھی لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، خیر امت بنایا ہے، پھر ہمارے عمل ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے دین سے متنفر ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہی اپنے دین کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کا دوسروں سے کیسا معاملہ ہے، ان کا بزنس میں کیسا معاملہ ہے، ان کا لین دین میں، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم عمل کے ذریعے لوگوں کو اگر اس سے نفرت پیدا کروا رہے ہیں تو اس میں ہماری پوچھ ہوگی، ہمارا دین کے راستے سے روکنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں روکنے کے؟ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، شک ڈالنا، ڈسکریج کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا، یا پھر سازشیں کر کے روکنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی چالیں چلا کرتے تھے جس سے مسلمان اپنے دین سے غافل ہو جائے، اپنے دین سے دور ہو جائیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام سچائی ہے، تو ان کے سامنے دین کے نقص پیش کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا کرتے تھے، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ قبلہ کعبے کی طرف کیوں ہے حالانکہ بیت المقدس ہوتا، یا فلاں چیزیں حرام کیوں، حلال کیوں کر لیا آپ نے. یہ سارے اعتراضات اٹھاتے تھے تاکہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو جائیں، اس پہ ڈاؤٹس کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر دیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے اپنے نفسوں کی حسد. یعنی یہ جو وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ جلتے ہیں مسلمانوں سے، وہ جلتے ہیں کہ تم دین حق پر ہو، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں پرووائڈ کی ہیں، اسی لیے وہ تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں دین سے. ایک بک ہے اور سلیب ٹوٹ گئی کے نام سے، اس میں ایک ریاض پیٹر کرسچن ہیں، انہوں نے اپنے ریورٹ ہونے کی سٹوری لکھی ہے، اس آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پتلی سی بک ہے بالکل، اس کا آپ ضرور ایک بار اس کو گو تھرو کیجئے. اس سے یہ پتا چلے گا آپ کو کہ کس طرح لوگوں کو اسلام سے بدزن کیا جاتا ہے، لوگ اپنے بچوں میں اور عوام میں کیسے غلط کانسیپٹس پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہہ کے، دہشت گرد کر کے کہہ کے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غلط روشنی میں دکھا رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. لیکن ہم ہی نہیں واقف رسول اللہ کی زندگی سے، ہم ہی اپنے قرآن سے واقف نہیں ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا تعارف کرائیں گے؟ کہ اسی لیے ہمیں اس کو پڑھنا، سمجھنا ہے اور اپنے عمل میں لانا ہے، اپنا عمل بدلنا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سچائی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تاکہ ہم بھی جنت تک پہنچ سکیں اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. ان آیات کی تلاوت سن لیں.
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته